السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور اس وقت کھڑا ہوں منگو پیر روڈ، MPR کالونی، کراچی۔ چونکہ کراچی اجتماع قریب ہے تو سوچا آئیے آپ کو اجتماع گاہ کا راستہ بھی بتا دیں، اجتماع گاہ کا زیارت بھی کرا دیں اور آپ کو دعوت بھی دے دیں کہ 27 جنوری سے اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ 27، 28، 29 3-4 دن اجتماع ہوگا۔ پھر اتوار کے دن دعا ہوگی، جمعرات کے دن سے شروع ہوگا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کی صبح دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے جو روڈ جا رہا ہے یہ سیدھا کٹی پہاڑی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس طرف سے جو آنے والے ہیں یعنی نارتھ کراچی، گلشن اقبال، ڈیفینس وغیرہ، تو ان کے لیے یہی راستہ ہے۔ آپ اس طرف سے اگر آ رہے ہیں ڈیفینس اور پاپوش کی طرف سے، تو آپ یہ پاپوش کی طرف سے اندر ہوں گے، انٹر بورڈ آفس کی طرف آگے آئیں گے تو یہی آپ کی کٹی پہاڑی پڑے گی۔ کٹی پہاڑی سے آپ اس طرف آ جائیں، یہ آپ کے یہیں پہ کارنر پہ جمشید پمپ ہے بالکل، اور یہ سامنے ہوٹلز ہیں ماشاءاللہ، اور لکی سٹار ہوٹل۔ اور یہ جو راستہ جا رہا ہے اس طرف، یہ بنارس کی طرف سیدھا جا رہا ہے۔ تو یہاں جب آپ آئیں گے تو بالکل آپ کے سامنے ہی یہ چھوٹا سا ہوٹل ہے، ارمان ہوٹل۔ یہ جو رکشے کڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ راستہ جا رہا ہے تو یہ بالکل سیدھا پھر اجتماع گاہ کی طرف جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کو اجتماع گاہ لے کر چلتے ہیں۔ ابھی تقریباً 6-7 دن ہے اجتماع میں، آئیے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بہت پہلے سے ہی وہاں خدمت شروع ہو جاتی ہے، خدمت والے آئے ہوتے ہیں، الیکٹریشین، پلمبر وغیرہ وغیرہ، اور وہاں کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی سے اس کی زیارت کر لیتے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اور آپ کو ہم دیں گے دعوت بھی۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے میری، آپ کی، بلکہ تمام عالم کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین میرے اندر، آپ کے اندر اور تمام عالم کے اندر کس طرح ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جس طرح دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام ہم کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو دین جو اتنا عظیم کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، یہ بغیر محنت کے کس طرح ہوگا۔ تو اسی محنت کے سلسلے میں اجتماع رکھا جاتا ہے، اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے، تاکہ ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، ہمارے گھر والے، رشتہ دار، تمام عالم کے مسلمان 100% دین کی طرف آنے والے بن جائیں۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، اور یہی اجتماع کا مقصد ہے، کراچی اجتماع، بلکہ رائیونڈ کا اجتماع ہر ملک میں ہوتا ہے اجتماع۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم جڑنے والے بن جائیں۔ جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، یوں تو دیگر مخلوقات بھی پیدا کیے گئے ہیں، کتے، بلی، مرغیاں، تو انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کا وجود، جن و انس کا وجود ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا ہے۔ وہ خاص مقصد ہے عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الجن میں فرما رہے ہیں کہ میں نے جن و انس کو الا لیعبدون، یہاں یہ نہیں آیا کہ لیعبدون، بلکہ الا لیعبدون، صرف اور صرف خاص کیا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہم دیگر امور سر انجام دیتے ہیں، اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں، یہ بھی گویا کہ اسی عبادت کی تمہید ہے۔ اور یہ کام بھی ہم جو 24 گھنٹوں میں کام کرتے ہیں، پوری زندگی ہم کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور اپنے رزق روزی کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت بن سکتی ہے۔ یہ کام بھی، یہ امور بھی عبادت بن سکتے ہیں اس وقت کب، جب ہم اس کو دین پر کرنے والے بن جائیں، دین کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ وہ طور و طریقے جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے ذریعے ہمیں سکھلائے ہیں، ہم اس کے مطابق کرنے والے بن جائیں تو ہمارا ہر کام وہ عبادت بن جائے گا۔ ہمارا کھانا عبادت بن جائے گا، ہمارا سونا عبادت بن جائے گا، غرض ہر کام وہ عبادت بن جائے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ یہی جو
تبلیغی اجتماع رکھا گیا ہے، تبلیغ میں مدرسے ہیں، مدرسوں میں یہ ہم سیکھیں کہ بھئی یہ کس طرح میری زندگی یہ دین پر چلنے والی ہو، اور میرا ہر کام کس طرح وہ عبادت بن جائے، یہی سکھایا جاتا ہے۔ اب ہم صرف کھانے کو لے لیں، کھانے کے تمام آداب، دعائیں یہ ہمیں سکھلائی گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں سکھلائی گئی ہے، بتلائی گئی ہے کہ آپ کھانا کھائے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر آئے بیٹھیں، بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، عاجزی سے، انکساری سے بیٹھتے تھے، اور کھانے سے پہلے کھانے کی دعائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بھول جائے درمیان میں یاد آ گیا کہ بھئی میں نے تو دعا نہیں پڑھی، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور کھانے کے آداب بھی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، آخر میں دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ یار یہ تو ایک چیز میں آداب سیکھوں، دعائیں سیکھوں، یہ کس طرح ہوگا۔ بس شروع میں تھوڑی سی محنت ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں جا کے، اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو دین جو اتنا عظیم کام ہے وہ بغیر محنت کے کس طرح ہوگا۔ شروع میں تھوڑی سی محنت ہوگی، بعد میں خود بخود آٹومیٹکلی آپ نے کھانا کھانا ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، کھانے کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، کھانا ہم کھائیں گے، لیکن اگر ہم اس کو سنت کے مطابق کھائے، ثواب کمانے والے کیوں نہ ہم بن جائے۔ ہم کھانا کھا رہے لیکن سنت کے مطابق نہیں کھا رہے، تو اپنے آپ کو بلا وجہ سنت سے محروم کر رہے ہیں، عبادت سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ جہاں جس میں ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، ایک چھوٹی سی ذرے کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اس وقت ہم کہیں گے کاش میں یہ کرنے والا بن جاتا۔ یا ہم دیکھتے ہیں کاروبار کرتے تھوڑا سا ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہم بولتے کاش یہ نقصان نہ ہوتا، یہ چیز جو ہے میں نے یہ 100 روپے کی بک سکتی تھی، میں نے 90 کی 80 کی 50 کی میں نے بیچ دی، بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں، کاش میں تھوڑا سا اور اچھے ریٹ میں اس کو بیچ دیتا، اچھے داموں بیچتا، مجھے زیادہ نفع ہوتا۔ تو وہاں بھی اس طرح ہوگا کہ پھر کاش سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، وہ دوسرا جہاں جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ہم نے وہاں رہنا ہے، اس میں پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو افسوس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی مشقت ہم کر لیں، ہماری زندگی سنتوں کے مطابق بن جائے، ہم سنتوں کے مطابق کرنے والے بن جائے۔ شروع میں تھوڑی سی محنت ہوگی، ہفتہ 2 ہفتہ، اس کے بعد ہم آٹومیٹکلی خود سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں گے، اور اس پہ ہمیں ثواب ملے گا، ہمارا کھانا بھی ثواب ہوگا، ہمارا سونا بھی ثواب ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہوگا، تو وہ ثواب ہی ثواب ہے۔ اور یہ تبلیغی اجتماع جو ہو رہا ہے اس کا ذرا پس منظر بھی میں واضح کر لوں۔ یہ 1926 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان میوات کے رہنے والے تھے، انہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، اور پہلا باقاعدہ اجتماع 1941 میں منعقد ہوا، جس میں ماشاءاللہ کثیر تعداد نے شرکت کی، تقریباً 25,000 کے قریب لوگ تھے مسلمان نے، انہوں نے شرکت کی۔ شروع میں جو بھی کام ہوتا ہے لوگوں کو تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس طرح، لیکن جب وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، دین کی مطابق ہوتا ہے، اور دین کے تقاضے اس نے پورے کیے ہوتے ہیں، اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، تو نور ہوتا ہے جو خود پھیلتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو تبلیغی جماعت بھی اسی طرح تھی، جلد ہی علماء نے اسے قبول کیا، اور گلی گلی کوچہ پھرنے والے لوگ وہ پورے عالم میں، اب آپ جہاں بھی جائیں، جس ملک میں بھی جائیں، دنیا کے دوسرے کونے میں 7 سمندر پار آپ جائیں تو وہاں آپ کو تبلیغی جماعت ملے گی۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب فضائل اعمال، یعنی دنیا میں اب بھی اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، اس وقت بھی فضائل اعمال، یعنی قرآن مجید اور فضائل اعمال کہیں نہ کہیں یہ پڑھی جا رہی ہوگی۔ یہ ایسی کتابیں اللہ تعالیٰ نے
شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو تبلیغ کی برکت سے ایسی فضیلت دی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ پڑھی جا رہی ہوگی. تو یہ تبلیغی جماعت ہے، اس کا اجتماع یہ منعقد ہو رہا ہے. اور تبلیغی جماعت وہ جماعت یعنی جس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، جس نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ والا بنا دیا. ایسا ولی کہ ان کے ذریعے کئی قبیلے، کئی گھرانے، محلے وہ دین کی طرف متوجہ ہوئے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. پہلے جن کی زندگیاں گناہوں میں لت پت ڈوبی ہوئی تھی، وہ اب 100% دین پر عمل کرنے والے بن جائے. ایک دو مثالیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تو شاید تبلیغی جماعت کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے یہ کافی ہوگا. مولانا طارق جمیل صاحب، جنید جمشید صاحب، اس کے جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ ان کے قبر کو مبارک فرمایا، ان کے قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے. ان سے تو تمام دنیا واقف ہے. ایک سنگر تھے، ان کی زندگی اسی میں مخلوط ماحول میں لڑکیوں کے ساتھ گزرتی تھی، گانا گاتے ہوئے گزرتی تھی. لیکن تبلیغی جماعت کی برکت سے وہ جب اس طرف آئے تو وہ پھر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے، بیانات کرنے والے بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والے بن گئے. وہی زبان جو گانا گاتی تھی، وہی زبان پھر جو ہے کلمہ ورد کرنے لگی، وہی زبان نعتیں پڑھنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق سے معطر ہو گئی، اللہ کی محبت سے لبریز ہو گئی. اور مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیک گراؤنڈ سے بھی آپ واقف ہوں گے، وہ بھی ایک سنگر تھے، لیکن ان کی تبلیغ کی برکت سے وہ دین کی طرف متوجہ ہوئے. اور ان دونوں ہستیوں، یہ صرف میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، فہرست بناؤ تو بہت ہی یہ طویل ہو جائے گی. بڑے بڑے نام ہیں جو تبلیغی جماعت کی برکت سے اللہ نے ان کو اپنے دین کی طرف متوجہ کیا، اور پھر ان کی برکت سے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو، ایک خلقت کو دین کی طرف متوجہ کیا. اور وہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا کام، قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے وہ جگہ جگہ، گلی گلی، کوچہ کوچہ وہ پھیلا رہے ہیں. اور تبلیغی جماعت کیا ہے؟ وہ یہی 6 نمبر ان کے جو اصول ہے، اسی 6 نمبر اصول کے اندر وہ بات کرتا ہے. کسی سے اختلاف نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، بلکہ ان کو جو مارتا ہے، جھگڑا کرتا ہے ان کے ساتھ، وہ آگے سے جو ہے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے. بڑی بڑی کہانیاں ہیں، واقعات ہیں کہ ان بیچاروں کو مارا گیا، انہیں شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، لیکن انہوں نے آگے سے اف تک نہیں کیا، برداشت کیا. اور یہ 6 نمبر کے اندر ہی بات کی. 6 نمبر کیا چیزیں ان کے؟ کلمہ طیبہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت، اور آخر دعوت و تبلیغ. یہی 6 نمبر ہے. آپ اگر اجتماع گاہ بھی جائے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو، تو یہی انہی 6 نمبروں کے اندر ہی وہ بات کرتے ہیں. ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن ان اصولوں سے باہر وہ نہیں نکلتے. کسی پر طعن و تشنیع، تنقید کے نشتر وہ نہیں چلاتے، کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ ان کا جو ہے اصول ہے، ضابطہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی قبولیت سے نوازا ہے. ابھی حال ہی میں سعودی عرب نے ان پہ پابندی لگائی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو روشنی ہے، یہ تو نور ہے، یہ تو پھیلے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. اور روشنی کی طرف، سورج کی طرف تھوکنے والے کی تھوک الٹے اس کے منہ پر پڑتی ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ہوا. ہر جگہ سے، سعودی عرب سے بھی ان کے لوگوں نے بھی انہیں برا بلا کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ایسی جماعت جو صرف اور صرف اللہ رسول کی بات کرتی ہو. ہاں، ان سے وہ بھی آخر انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی ہوگی. ایک چھوٹی سی غلطی پر، کسی کے فعل پر، یا یوں بالکل شریعت پر 100% آپ کہے کہ بھئی یہ قرآن حدیث کے مطابق ہو، شاید ایسا نہ ہوا ہو. وہ بھی انسان ہے، کہیں ان سے خامی ہوئی ہوگی ان کے طور طریقے میں. لیکن چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے ان کے پورے جو ان کی اتنی محنت ہے، اتنا
ایک سنہری تاریخ ہے ان کو، انہیں پس پش ڈال کے ان پہ جو ہے پابندی لگانا، ان پہ قدغن لگانا، یہ کسی بھی طور اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ انتہائی عظیم کام ہے۔ تو یہ آخر آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو دعوت دی جائے۔ کراچی اجتماع ہے، آپ نے سن لیا، آپ کو خبر پہنچ گئی کہ بھئی جمعرات کے دن سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہی جمعرات 27 جنوری۔ تو آپ سب کو دعوت ہے، آئیے اس میں شریک ہو جائے، خود بھی آئے، اپنے یار دوستوں ساتھیوں کو بھی اپنے تعلق داروں کو بھی اس میں آنے کی دعوت دیجیے۔ یہی کامیابی ہے۔ دنیا کے کام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میں پھر دین کی طرف آؤں گا، میں پھر اجتماع آؤں گا، میں پھر تبلیغ میں وقت لگاؤں گا، مسجد میں آؤں گا۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی نعوذ باللہ نماز بری چیز ہے، تبلیغ بری چیز ہے کہ اس کی طرف نہ آؤ۔ وہ آپ کو یہی کہے گا، کل کلاں پہ آپ کو ٹالتا رہے گا کہ تھوڑی عمر اور ہو جائے میری، تھوڑا سا معمر ہو جاؤں، تھوڑا بوڑھا ہو جاؤں، فلاں کام ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تب میں آؤں گا۔ تو اجتماع تو کم از کم ایسی چیز ہے، اس کے سب کام پس پش ڈال کے اسے ایک طرف کر کے اجتماع آیا جائے۔ 3 دن اس میں لگائے جائے۔ 3 دن آپ نہیں لگا سکتے تو کم از کم ایک دن نہ لگائے تو کم از کم حاضری تو ضرور لگائے، تاکہ نیک وکاروں کے ساتھ شاید کہیں کونے قدرے میں، کہیں آخر میں لائن میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ تو یہ دعوت اسی لیے ہے کہ میرے آپ میں اور تمام عالم میں یہ دین آ جائے، اور 100% جو کامیابی ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، ہم وہ حقیقی کامیابی کو پالیں، حقیقی کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالی حقیقی طور پر آپ کو بھی کامیاب فرمائے، مجھے بھی فرمائے، اور تمام عالم کو جو حقیقی دینی کامیابی ہے، جو آخرت کی دنیا ہے، حقیقی کامیاب ہونے والا وہی ہے جو اس میں کامیاب ہوگا، جس کی زندگی ایسی ہوگی کہ جو وہاں کی جو زندگی ہے اس میں وہ کامیاب ہو اور کامیابی کے ساتھ وہ رہے، تو وہی حقیقی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی طور پر کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین 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 یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔